ایک کہانی سنیں، سچی کہانی۔ ایک فوجی کفار کا دور سے کہیں سے آیا تھا مسلمانوں کے دیش میں، چڑھائی کی ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر اس نے، اور مسلمانوں کو جو بھی لڑائی چل رہی تھی ان میں سے ایک مسلمان کو اس نے پتھر پہ لٹایا اور چھری نکالنے لگا اس کو مارنے کے لیے۔ تو اس نے دیکھا کہ میرے پاس تو چھری ہی نہیں ہے، میری بیلٹ میں چھری نہیں لگی ہوئی، تو اس نے مسلمان سے کہا کہ ادھر ہی لیٹے رہو، میں چھری لے کے آتا ہوں۔ اور وہ گیا اور کافی دیر بعد چھری لے کے آیا تو مسلمان ادھر ہی لیٹا ہوا تھا کہ آ اور مجھے کاٹ دے۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ مسلمان بولا میں نے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسلمان ہے، پچھلے دور کے انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوا ہوا، کوئی غیبی طاقت نہیں ہے۔ میں پھر سے یہ کہانی سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک کفار کا فوجی مسلمان سے کہتا ہے کہ اس پتھر پہ لیٹ جا، اور بائی دا وے یہ دونوں اکیلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آس پاس، یہ دونوں اکیلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، ہوش و حواس میں بالغ عاقل مسلمان کو کہا جاتا ہے پتھر پہ لیٹ جاؤ، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، وہ آرام سے پتھر پہ لیٹتا ہے۔ پھر فوجی جاتا ہے اپنی چھری لینے، پھر واپس آتا ہے تو مسلمان وہیں پہ لیٹا ہوتا ہے، پھر اس کو مار دیتا ہے وہ۔ اور وہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کون سی قوم ہے یار، یہ اس نے کیا کیا، ابھی بھاگا کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ تصویر دکھانی بہت ضروری ہے آپ کو، بھاگا کیوں نہیں یہ ہے طاقت سر ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم when it meets the limbic system. When it connects with the limbic system, the reticular activating system and limbic system lock every single thing out of the brain. یہاں سے ڈیپر سسٹم سے ایکوائرڈ بلیف اتنی انہینس کر دی گئی کہ اس نے سارے کے سارے قوانین توڑ دیے، کامن سینس کے بھی، قرآن کے بھی، حدیث کے بھی، انسان کے بھی، اور لیٹا رہا کہ جا کے چھری لے کے آ اور مجھے مار۔ وہ خودکشی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مسلمان خودکشی نہیں کرنا، ڈپریشن میں نہیں تھا وہ۔ اور یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا، اس جنگ میں یہ واقعہ کئی دفعہ ہوا ہے، کئی مسلمان ایسے مرے، ہزاروں، ایک جگہ لکھا ہوا ہے لاکھوں، اس طریقے سے۔ ویسے تو لاکھوں ہی مرے تھے اس جنگ میں، اس طریقے سے۔ یہ واقعہ ہے مسلمانوں کے خلافت کے سینٹر کا۔ مسلمان خلافت اپنے عروج پہ تھی، اس سے بڑا عروج نہیں دیکھا مسلمانوں نے جب یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ ہے سونے پہ سہاگا۔ یہ ہے طاقت جو کہ بلیف سسٹم، جب لمبک سسٹم اور ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ملتے ہیں، وہاں پہ جب بلیف کریٹ کی جاتی ہے، وہ باقی سارا کچھ ٹرمپ کر دیتی ہے۔ وہ آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس، دنیا کا سب سے بڑا جینیس پیدا ہوا ہو گھر میں، وہ اپنا برین استعمال نہیں کر سکتا، بیکاز نیچے سے لاک لگ گیا اس کو۔ دس my brothers and sisters, is the biggest Muslim world challenge to solve. You need to unlock the Muslim out of this psychology and change the chemistry of the way Muslims think. اب مجھے پتا ہے آپ کے دماغوں کی نسیں پھٹ رہی ہیں کہ سر بتائیں یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا سنایا آپ نے ہمیں؟ مسلمان خلافت اپنی پیک پہ اور جوبن پہ، اور یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ جی یہ کیوں ہو رہا ہے؟
یہ واقعہ آپ کے ساتھ ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ کے دماغ کچھ جگہوں پہ پوری طریقے سے لاکڈ ہیں. میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا وہ لاکس. I am going to show you those locks myself right now, right here. اس کہانی کو ختم کرنے ورنہ آپ کے ڈوپامین سینٹرز آپ کو برین کینسر دے دیں گے. کیوریوسٹی اتنی عروج پہ جا چکی ہے. جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو لوکل علماء کرام نے مسلمانوں کے یہ فتویٰ ایشو کر دیا، لوکل علماء کرام نے، کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے گئے ہیں. سوچیں ذرا، لاکھوں مسلمان عورتیں بچے مرد مارے گئے، لاکھوں مسلمان عورتیں بچے مرد ذبح کر دیے گئے کہ یاجوج اور ماجوج کھل گئے. واپس چلتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ. یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ کے یاجوج اور ماجوج کی حدیث لاکڈ ہے. یہ ہے وہ جگہ. اسی لیے پٹ مرا میں یہ یوتھ کلب والوں کو، یہ وہ والے بچے جو ہر وقت فیشن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں دجال کے، کہ یار اس کو فیشن نہ بناؤ، تمہیں نہیں پتہ تم کیا کر رہے ہو. اور میں اتنا کیئرفلی یاجوج ماجوج کو پریزنٹ کرتا ہوں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان جگہوں کے اوپر ان لاک کرنا تھا میں نے، اور یہ لاک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار لاک کرتے. اور یاجوج ماجوج صرف اور صرف حضرت عیسیٰ دعا کریں گے تو مار سکتے ہیں، ورنہ انسان ان کو مار ہی نہیں سکتا. انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان ان کو کچھ بھی کر سکے. یہ بلیف آپ کے بھی ہے، کیونکہ میری بھی ہے، کیونکہ یہ تو اٹل حقیقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس وقت کے علماء کرام نے یہ والی بلیف جو کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں سیٹ ہے، وہ انہوں نے غلط استدلال کر کے تاتاریوں پہ فٹ کر دی. تو صرف یاجوج اور ماجوج کی بلیف نہیں ٹریگر ہوئی، یہاں پہ جو اتھارٹی دی تھی ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کے اندر، قاری صاحب کو، مولوی صاحب کو، اور وٹ ایور جو بھی بلیف ہے آپ کا، پادری ہے یا راہب ہے، جو بھی ہے، ہر انسان کے حیث سے ہوتا ہے، اس کو آپ نے لاک کیا ہوا ہے. یہ دو ڈبل سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے ادھر، 2 پرونگ بلیف آف یاجوج ماجوج اینڈ بلیف کہ جو مفتی نے کہہ دیا بس وہی وہ اللہ کی آیت ہے. یہ دونوں کپل ہو کے ادھر آئے اور مسلمان لٹرلی لیٹ کے پتھروں کے اوپر لیٹنا شروع ہو گئے کہ جا کے چھری لے کے آ، تجھے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یاجوج ماجوج ہے، تجھے تو میں نے مارنا نہیں. اور مسلمانوں نے بال نہیں ان کا توڑا، ایک بال نہیں توڑ سکے ان کا، کیونکہ پہلے ہی گیو اپ کر دیا تو یاجوج ماجوج ہے. اس وقت کے جید ترین علماء کا فتویٰ ہے، جس کو یہ ویڈیو دیکھ کے ابھی بھی دماغ میں کیڑے کاٹ رہے ہوں، کتابیں کھول کے پڑھیں کن کن لوگوں نے فتویٰ دیا تھا کہ تاتاری یاجوج ماجوج ہیں. پڑھیں شاباش، جن کو بہت شوق ہے اندھی تقلید کرنے کا. کیا کیا انہوں نے غلط استدلال کیا حدیث سے. اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج نہیں. اس واقعے کے کچھ سال بعد ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ یاجوج ماجوج نہیں، مسلمان ہو گئے تھے منگول. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے ڈیپر سسٹم فیلئر ہو جائے، جب آپ کے بلیف سسٹم اس جگہ پہ رکھ دیے جائیں جب اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے پادریوں کو خدا بنا لیا، ارباب من دون اللہ، انہوں نے رب بنا لیا، اللہ بنایا ہوا انہوں نے اپنے ان لوگوں کو.
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے راہبوں کو رب بنا لیا تھا، تو ہم تو اپنے راہبوں کو رب نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او عدی، کیا تمہارے راہب پالیسی نہیں بناتے تھے جو کہ توریت کے علاوہ بھی ہو تو تمہیں ویسے ہی ماننی پڑتی تھی جیسے کہ توریت ہے؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، بالکل، ہمیں اپنے راہبوں کی بات ویسے ہی ماننی پڑتی تھی جیسے کہ توریت ہے، چاہے وہ بات توریت میں ہو یا نہ ہو، ان کا لکھا ہوا بھی توریت کے برابر تھا۔ اور اللہ کی قسم ابھی بھی تالمود کو تناخ کا درجہ مل رہا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں، تالمود کیا ہے؟ کامنٹری آف دا سیجز۔ تالمود از دا اورل کامنٹری آف دا سیجز۔ ارباب من دون اللہ، ابھی تک آج بھی تالمود از کالنگ دا شاٹس آن دا پلانٹ۔ چلیں، مان لیا یہودی ہیں، وہ کیا کریں؟ تو یہودیوں نے مروائے تھے، یہودیوں نے کہا تھا یہ یاجوج ماجوج کھل گئے۔ اذا فتحت یاجوج و ماجوج کی آیتیں بصرہ کی اور مسلمانوں کی ہر شہر کی گلیوں میں فتوے یہودیوں نے دیے تھے، ان کے راہبوں نے دیے تھے۔ قرآن کی آیتیں سنائی تھی؟ نہیں، یہ مسلمانوں نے سنائی تھی، اور بے بس کر دیا تھا، مسلمانوں کو اندر سے لاک کر دیا تھا۔ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ؟ کیوں بتا رہا ہوں؟ لاسٹ 2 پوڈ کاسٹ جو میری وائرل چل رہی ہیں، لاسٹ 2 دونوں دیکھیں، دیکھیں ذرا مسلمان کہاں سے لاک ہوا ہے۔ امریکہ آ گیا تو ہم ختم، لیٹ جائیں گے پتھروں پہ، وہ آ کے چھریاں ڈھونڈنے جائے گا گورا اور آ کے ہمیں قتل کرے گا اور ہم لیٹے ہوئے ہوں گے۔ امریکہ کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اسرائیل کو تو کچھ نہیں کر سکتے، آئرن ڈوم تو مطلب کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا آئرن ڈوم ہے۔ اندر ہیبت دیکھیں ان لوگوں کے، کس نے لاک کی ہے؟ کون لاک توڑ سکتا تھا؟ لبرلز نے توڑنی تھی، فزکس کی تھیوری لے کے آنی تھی، ہم نے میتھمیٹکس کی ایکویشن لگانی تھی۔ یہاں پہ کہیں نہیں ہے، نہ میتھس ہے نہ فزکس ہے، بلیف سسٹم میں ہے ہی نہیں مسلمانوں کے۔ This is the problem, my Muslim brothers and sisters. You need to train your kids, unlock and make sure کہ یہ والا لاک توڑ دیں کہ یہ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا امپریشن یہ بنا دیا گیا ہے بچے کو کہ عالم کا لفظ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی آیت کے خلاف ہے یہ بلیف سسٹم۔ اللہ کی قسم ثم اللہ کی قسم جہنم میں سڑیں گے وہ مسلمان جو یہ مانیں گے کہ کوئی غیر اللہ کا لفظ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ ہے۔ قرآن خود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ورڈ لاسٹ اینڈ فائنل ورڈ ہے، یہ اتھارٹی اور کسی کو نہیں دی اللہ عز و جل نے۔ اور یہ عام آدمی کو، غیر نبی کو کہ ورڈ کو فائنل ورڈ دیتے ہیں۔ کیوں؟ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے اس پہ۔ نعوذ باللہ، یہ ہے اس آیت کا ترجمہ جو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا جا کے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو۔ This is where your brain is grabbed in a tightest knot by this belief system جو کہ امی اور ابو کے طرف سے لگایا جاتا ہے۔ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یاجوج اور ماجوج اصل میں آ جائیں گے تو پاکستانی
امریکہ کے پاس جائے گا ان کو مار دے پلیز. یہ لیول آ چکا ہے پاکستانیوں کی بلیف کا. کہاں سے آئی ہے؟ خدا کی قسم امی اور ابو سے آئی ہے. بچپن میں بنتی ہے. یہ ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم. ساحل صاحب آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے امریکہ کے بارے میں یہ بات کر دی. دوسرا، عالم کے خلاف بات کر دیا آپ نے. عالم کے خلاف. یہ دونوں چیزیں دیکھیں کیسے کپل ہوتی ہیں. امریکہ کے خلاف بات کرنا، تو بھائی وہ تو اسرائیل و اکبر، امریکہ و اکبر، نعوذ باللہ یہ جملے. دوسری طرف عالم کے خلاف نہ، پھر یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں عالم و اکبر کہہ رہے ہیں آپ. تو اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ہی اکبر کر دی یار آپ لوگوں نے. تو ایک نے امریکہ کو کر دیا، ایک نے غیر اللہ کے اپنے مفتی کو کر دیا. اس لیے مجھے وہ کہانی سٹارٹ کرنی پڑی جو سچا واقعہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ان لوگوں نے. یہ ہے وہ معاملات جس کی وجہ سے گورا ہمارے سر پہ چڑھ گیا. کیونکہ گورا کسی کو نہیں مان رہا، وہ تو اللہ کو بھی نہیں مان رہا. اور ہم نے ہر چیز رب بنا دی ہے. اس نے اصلی رب کو ماننا چھوڑ دیا، ہم نے ہر جگہ پہ رب بنانا شروع کر دیا. اب پتہ چلا آپ کو کیوں ایک قوم فاتح ہوتی ہے اور ایک کیوں مفتور رہتی ہے. ملحد ہم سے بہتر ہو گئے کیونکہ وہ اصلی رب کو نہیں مانتے. کیوں ہم سے بہتر ہو گئے؟ ہم نے 50 رب بنا لیے. یہ ہے اس آیت کی تفسیر جو میں آج آفیشلی بتا رہا ہوں. اس آیت کی تفسیر ہے. پورا میرا سیشن اس آیت کی تفسیر ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب بنتا ہے. یہ پہلے 5 سال میں بنتا ہے. فرسٹ ڈیٹا 7واں سال میکسیمم بتا رہا ہوں. مگر یہ کوئی بھی سائیکالوجسٹ آ گیا کہ ساحل صاحب یہاں پہ اکیڈیمک گناہ کبیرہ کی ہے. فرسٹ 3 ایئرز بولو. مگر میں سیف سائڈ کے اوپر 7واں سال. پہلے 7 سال میں آپ کی ڈیفینیشنز بچے کی جو آپ نے بتانی ہیں وہ بہت قرآن کی اتنی پازیٹیو ڈیفینیشن بتانی ہے آپ نے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے چھپ کے بھی اور کھل کے بھی قرآن کی طرف جانے کی کوشش کیا کرے. اتنا پازیٹیو کرنا ہے قرآن کو بچے کے سامنے. نہیں کر سکتے اللہ کا واسطہ ہے قرآن چھپا لے اس سے، کیونکہ ورنہ آپ نے نیگیٹو کر دینا ہے. نیوٹرل ڈسپوزیشن نہیں ہوتی. اگر آپ قرآن کو بچے کے سامنے پازیٹیو ڈسپوزیشن نہیں دے سکتے، کوئی بات نہیں. آپ سائیکالوجسٹ نہیں ہیں، آپ کانشیس پیرنٹ نہیں، کوئی بات نہیں. آپ اللہ کا واسطہ ہے اس کو قرآن نہ پڑھائیں، ورنہ آپ ڈرا دیں گے اس نے ساری عمر قرآن نہیں کھولنا. کیونکہ بڑا ہو کے وہ خود پازیٹیو ڈسپوزیشن نکال لے گا اس میں سے. نہ ٹینشن لیں. پورا پاکستان قرآن سے ڈرایا ہوا ہے ہم نے. اس لیے اللہ نے وہ ہم پہ عذاب ڈالا کہ پھر قرآن سے تم ڈرتے ہو، تمہیں میں ہر چیز سے ڈراؤں گا. اب تمہیں نواز شریف سے بھی ڈراؤں گا، آرمی سے بھی ڈراؤں گا، بیوروکریٹ سے بھی، پولیس والے سے بھی، محلے دار سے بھی، بڑی گاڑی والے سے بھی. تمہیں ہر غیر اللہ سے ڈراؤں گا کیونکہ تو قرآن سے ڈرتا ہے اور تو نے جان کے قرآن کے اور اپنے بیچ میں ایک ڈر ثابت کیا کہ نعوذ باللہ، جیسے کہ اللہ عز و جل نے تمہارے لیے نعوذ باللہ کوئی غلط چیز بھیجتی ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن سے پیار نہ کرنے کے فرسٹ آؤٹ پٹ ہے. دوسری آؤٹ پٹ کیا ہے؟ یہ جو ہم نے مفتیوں کو رب کے قریب کھڑا کر دیا جا کے، وہ ہے قرآن سے ڈروں یا نہ ڈروں. قرآن پہ ریسرچ نہیں کی، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے. سوری، یہاں پہ جملہ الفاظ مجھے دیکھنا پڑے گا. قرآن نہ سمجھنے، اس کو کمپریہینڈ نہ کرنے کی وجہ سے ہر ایرا غیرہ اٹھ کے یہ بتا رہا ہے مائی ورڈ از دا لاسٹ ورڈ. وہ اہل حدیث کو پکڑو، ابن تیمیہ از دا لاسٹ ورڈ. نعوذ باللہ. کیوں لاسٹ ورڈ بھائی؟ ایک غیر نبی تیرا لاسٹ ورڈ ہے؟ تجھے شرم بھی نہیں آئی یہ بات کرتے وقت؟ بچے کو بتا رہا ہے کہ ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے. تو
نبی ہیں وہ. اہل سنت کو پکڑو. ابو حنیفہ نے کہہ دیا وائی از ہی دا لاسٹ ورڈ, لاسٹ ورڈ صرف میرا رب لکھے گا بس. اور غیر اللہ کہاں سے تمہارے لاسٹ ورڈ ہونا شروع ہو گئے؟ نفسیاتی طور پہ پست کرتے ہو مسلمانوں کو آپ. سوچے گا ہی نہیں کبھی وہ, کیونکہ اگر لاسٹ ورڈ آ گیا پھر کیا سوچنا؟ ابن تیمیہ نے لکھ دیا, کہانی ختم, میں کیوں ریسرچ کروں؟ نیوٹن ڈیڈی آف فزکس ہے, ڈیڈی آف فزکس. ہر تیسرا اسٹوڈنٹ اس کو چیلنج کر دیتا جا کے, اس لیے فزکس امپروو کر کے کہاں سے کہاں لے گئے وہ. ہم سے یہ قرآن کی ریسرچ بند کروا دی انہوں نے, جو کہ ان سب کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیتی کہ تم لوگوں کو پتہ ہی کیا چلا ہے. غلطیاں کر کر کے 50 لاکھ سالوں سے غلطیاں کرو گے تب کہیں جا کے پہنچو گے کہ کہیں الٹیمیٹ ٹروتھ کہ ہمارے گھر پہ پڑا ہوا ہے, مگر ہم نے ریسرچ نہیں کرنی. کیوں؟ ہمارے بڑے بزرگ لاک کر چکے ہیں, بس ہم نے نہیں ریسرچ کرنی. The last word has been written by my granddaddy because he was a mufti. یہ مفتی تقی عثمانی نے جو کہہ دیا بس. کیا بات ہے؟ اسی دین کے خلاف, اسی دین کے خلاف. وہ غیر مسلم کریں, گورے کریں, کرسچن کریں, یہودی کریں, ان کے اوپر تو آیت آئی ہوئی ہے, وہ کریں, مانتا ہوں. اسی کتاب کے فالوورز نے یہ کام شروع کیا جس کتاب نے آ کے اس خدا کو توڑا تھا کہ وہ غیر اللہ کو خدا بناتا ہے تو, وہ بھی اللہ کے نام پہ. راہبوں نے اللہ کے نام پہ بنایا تھا نا, اللہ کو ماننے والے تھے, کلیم کرتے تھے یہ اللہ کا لفظ ہے. اللہ نے کہا نا اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں. تو کیا مطلب ہے اس آیت کا, اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں؟ کہ جو اس بندے کی اوپینین ہوتی ہے وہ اس کو توریت کا درجہ مل جاتا ہے. اپنا قلم چلاتے ہیں میری کتاب میں, یہ مطلب ہے. سو آپ غور سے دیکھیے گا, ہر جگہ پہ یہ مسئلے ہیں. امریکہ کو نہیں تو آرمی کو نہیں تو سیاستدان کو رب کا درجہ دیا ہوا ہے. اللہ کی قسم, قرآن پاک کی آیت سنانا سورہ نساء کی, کہ یہ ایسے ڈرتے ہیں انسانوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آگے سنیں اللہ کیا کہتے ہیں, یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. یہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں ان انسانوں سے جتنا ڈر اللہ کا حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کانشیسلی ڈرنا تھا, یہ غیر اللہ سے سب کانشیسلی ڈرتے ہیں. ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم تک ایکسس کر گئے. یہ ہے اس آیت کی تفسیر, کہ تمہارا لمبک سسٹم کیپچر ہوتا, ہم کر لیتے. تم نے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کے اندر ڈر ڈالے میں غیر اللہ کے, ورنہ اللہ سے زیادہ نہیں ڈر لگ سکتا کسی کو. مگر اللہ نے خود کہا یہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں انسانوں سے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اس سے بھی زیادہ ڈیپر سسٹم میں ایکسس کروا دیے انہوں نے. جدھر اللہ کی محبت ڈالنی تھی, جدھر اللہ کی محبت ڈالنی تھی, ڈر آپ نے لمبک سسٹم میں ڈالنا تھا, محبت اللہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں ڈالنی تھی. انہوں نے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم میں غیر اللہ کا ڈر ڈال دیا ہے. یہ ہے اس آیت کی تفسیر کا ایک پہلو. واللہ عالم, آبویسلی قرآن کی آیت ہے, 50,000 اینگل ہیں اس کے. تو امریکہ ٹیکنالوجی کا لفظ ایسے ہے جیسے کہ وہ تابوت سکینہ کا لفظ یہودی استعمال کرتے تھے. اس وقت ٹیکنالوجی کا لفظ ایسے, آئرن ڈوم ایسے بولتے ہیں جیسے تابوت سکینہ ہے. ہر جگہ پہ غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ برین کی سٹرکچرنگ, مائنڈ کی سٹرکچرنگ, سائیکالوجی کی سٹرکچرنگ ایسے کر رہے ہیں بچوں کی. ہم ساحل صاحب, آپ نشہ کون سا کرتے ہیں جو امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ہمیں بس یہ بتا دیں. یہ جملے ملتے ہیں مجھے. سچ کا نشہ ہے, حق کا نشہ, اس کا نشہ ہی اور ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ جواب ہے. حق کا کوئی اور ہی نشہ ہے. ایک دفعہ لگ گیا نا حق آپ کو کسی بھی قسم کا باطل پسند نہیں آ سکتا. یہ ہے مسئلہ.
حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ بات ہو کیسے سکتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ ہلکے ہو یا بھاری ہو آؤ جہاد کے اوپر. حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ کہ ہلکے ہو. ہم تو جہاد کرتے ہی تب ہیں جب ہمیں 100% شور ہو ونیں گے, ورنہ تو جہاد ہی نہیں ہے. اپنی مرضی کا کام نہ ہو رہا تو اللہ کی مرضی بھی نہیں مانیں گے. فتوے دے رہے وہ غامدی صاحب بھی, جب 100% شور ہو تب آپ جہاد کریں گے, ورنہ مسلمانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. جتنے بھی شہید ہوئے ہیں صحابہ کرام, حضرت حمزہ سے لے کے ہر صحابی تک, سب کو ریفیوٹ کر دیا انہوں نے. 100% شور ہو تو وہ آیت کا کیا مطلب ہے غامدی صاحب؟ ہلکے ہو یا بھاری ہو آؤ جہاد پہ. ہلکے ہو کے کون سی 100% شیورٹی ملتی ہے؟ کہانیاں دیکھیں, جب تک آپ 100% شور نہ ہو کہ آپ جیتیں گے, آپ جہاد کریں گے تو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, فتنہ ہے, آپ فساد فی الارض کر رہے ہیں. یہ ان کے فتوے ہیں. کیسے لاکڈ انسان کیسے بولتا ہے جس کے لاکڈ سائیکالوجی لاک ہوئی ہوئی ہو, اس کو انفیریئر سائیکالوجی بولتے ہیں. کہ ایمان کی تو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں سر آپ کے اندر, ایمان کی تو کوئی جگہ ہی نہیں. کس چیز پہ ایمان کی جگہ؟ اللہ پہ ایمان, غیب کے اوپر ایمان, جگہ ہی کوئی نہیں. ہر چیز حاضر کے اوپر رکھ کے ایمان, اس کو ایمان, وہ ایمان نہیں ہے بھیا, وہ ایمان نہیں ہے جو حاضر پہ ہے. وہ یقین ہے آپ کو, آپ نے مشاہدے کر لیے, اس کی سینس میں آ گئے ہیں, وہ ایمان تھوڑی ہے. وہ قرآن نے تو 95% چیپٹر ایمان پہ لکھ دیا. اللہ عز و جل نے کہا آپ تمام لوگوں کے لیے جو امریکہ کو رب مان کے بیٹھ گئے ہیں کہ کیا چاہتے ہو, اللہ فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جائے, تم اس کو دیکھ لو, یہ چاہتے ہو؟ This is the problem Muslim parents do when they inflate the negative emotions about the Quran and inflate the positive emotions about انسان, جو بھی ہو, ان کا اسکالر ہو یا پروفیسر ہو یا مفتی ہو. پھر آتے ہیں اسی کہانی پہ کہ یاجوج ماجوج کھل گئے ہیں اور مسلمان فوجی زمین پہ لیٹ گیا کہ اوپر آ کے تلوار چلا میرے. یہ ہے اس وقت کا 100% لینڈسکیپ کہ پاکستان ایسے لیٹ گیا کہ امریکہ, اسرائیل میں جو کچھ مرضی, بچے مار دو, ہمارے مار دو بچے, امریکہ نے پیچھے, امریکہ ہے, لیٹ جاؤ سارے, لیٹ جاؤ سارے. وہ مار دے تو اس کی ثواب دید, چھوڑ دے تو اس کی ثواب دید. ہم لیٹ کے بھائی, مارو ہمارے فلسطینی, مارو سوڈانی, ہمارے مار دو سارا سوڈان, کل ہماری باری آ جائے گی, مار دیں گے. یہ ہے مسئلہ. جب بچہ قرآن سے ڈرا دیا جائے تو یہاں پہ پہنچتے ہیں ہمارے فوجی بھی, ہمارے سول بھی, ہمارے حکمران بھی, اور ہمارے تھوکدان بھی. لٹرلی اوپر سے اوپر, نیچے سے نیچے, سارے کے سارے یہاں پہنچ گئے. کیوں؟ قرآن سے ڈرا دیے گئے. دیکھیں پھر ان کی شکلیں دیکھیں سب کی, کیسے ایک ایک خانے میں ہر بندہ فٹ کیا ہوا ہے. گریٹ پریزیڈنٹ, لک ایٹ دس گریٹ پریزیڈنٹ, گریٹ ایسے کر کے, گریٹ پریزیڈنٹ, آئی nominate him for Nobel Prize for killing 100,000 of my so-called brothers and sisters. ادھر ہی گیا ہوا تھا مصر میں. I nominate you for killing all of my kids. یہ وہی تاتاری جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج. اس کو وہ فتویٰ مل گیا ہوا ہے اپنے کلاس 10th 11th 12th میں, اگر اس نے پڑھی بھی ہو اتنی, کہ وہ امریکہ ہے تو امریکہ یاجوج ماجوج ہے, اس کو تو نہیں یوز کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے, تو اس کو پھر کیا کریں؟ میں کون سے ٹی وی چینل پہ نہیں گیا ہوں اس پچھلے مہینے میں, ہر بندہ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں پتا بڑی فراست کا کام کیا شہباز شریف نے, بڑی فراست کا کام کیا. کیوں؟
وہ انڈیا اور پاکستان کا جو ڈرفٹ ہے، ہمیں امریکہ چاہیے اس وقت، تو ہمیں امریکہ چاہیے، جیسے یہودیوں کو تابوت سکینہ چاہیے تھا نا، اس طرح ان کو امریکہ چاہیے. وہیں اسی جگہ برین میں فٹ کیا گیا ہے. This, my brothers and sisters, mothers and fathers, daughters and sons, this only happens when you scare the child from Quran and when you scare the child from any other insan. That's the only thing that you can do to make sure کہ آپ کا بچہ، ورنہ وہ بھی کہہ رہا ہوگا کیا کہتے ہیں آپ سر، آپ پاکستانیوں کو مروانے لگے ہیں، آپ پاکستانیوں کیا، وہ ہم دجال ہیں اور امریکہ عیسیٰ ابن مریم ہے کیا، نعوذ باللہ، وہ ہماری طرف دیکھے گا ہم مرنا شروع ہو جائیں گے کیا؟ امریکہ کو تو نام بھی نہ لو سر. کیوں سر؟ وہ ہماری طرف دیکھے گا ہم پگھلیں گے. یہ ان کے حالات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ جب تم لوگوں میں آ جائے گا تو تم کروڑوں اربوں میں ہوگے، مگر تمہیں دسترخوان پہ بچھا کے کھائیں گے یہ لوگ. سو موت کا ڈر اٹیچ کیا گیا ہے کن چیزوں سے؟ دیکھیں ذرا، کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تیری روح نکل جائے؟ ہو کیسے سکتا ہے؟ پڑھے سورہ فرقان، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ مگر نہیں، نو سر. ان کے بت نظر آئیں گے جب آپ اس اینگل سے ان کے مائنڈ فنکشنز کو دیکھیں گے، ان کے بت نظر آئیں گے آپ کو.